والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد صفحہ نمبر 207 سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 64 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ یہ اللہ کی اونٹنی ہے لکم تمہارے لیے آیتاً نشانی یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے فَذَرُوهَا پر چھوڑ دو اس کو تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں وَلَا تَمَسُّوهَا اور نہ چھوؤ اسے بِسُوءٍ تکلیف کے ساتھ برائی کے ساتھ فَيَأْخُذَكُمْ تو پکڑے گا تم کو اگر یعنی تم نے چھو لیا برائی تکلیف پہنچا دی تو فَيَأْخُذَكُمْ پہنچے گا تم کو عذاب قریب عذاب قریب ہی فَعَقَرُوهَا تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں فقال تو فرمایا یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے تمتعوا فائدہ اٹھاؤ فی دارکم اپنے گھروں میں 3 ایام 3 دن ذالک وعد یہ ایسا وعدہ ہے غیر مکذوب جس میں جھوٹ نہیں بولا گیا یعنی یہ ایسا وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے فَلَمَّا جَاءَ تو پس جب آیا امرنا ہمارا حکم نجینا صالحا تو نجات دی ہم نے صالح علیہ السلام کو والذین اور ان لوگوں کو آمنوا معه جو ان کے ساتھ ایمان لائے برحمت منا اپنی رحمت سے ومن خزی یومئذ اور اس دن کی رسوائی سے ان ربک بشک آپ کا رب هو القوی العزیز وہی قوت والا غالب ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا کسی نے پکڑا الصیحۃ چیخ نے فَأَصْبَحُوا تو وہ ہو گئے فی دیارہم اپنے گھروں میں جاثمین اوندھے پڑے ہوئے کأن لم یغنوا فیہا گویا کہ وہ نہیں رہے تھے اس میں یعنی ایسے ہوتے پڑھو تو گویا کہ یہاں کوئی آباد نہیں ہوا تھا الا متنبہ ہو جاؤ ان ثمود بے شک ثمود نے کفروا ربہم اپنے رب سے کفر کیا الا خبردار بعداً ہلاکت ہے دوری ہے لثمود ثمود کے لیے پیچھے ہم نے پڑھا حضرت صالح علیہ السلام کو قوم ثمود کی طرف بھیجا گیا انہوں نے توحید کی دعوت کو نہیں مانا تو صالح علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا قوم کے لیے اونٹنی کی صورت میں تو فرمایا اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے بس اسے چھوڑ دو زمین میں کھاتی پھرے اور اسے برائی سے بچ چھونا تکلیف نہ پہنچانا اگر تم نے اس اونٹنی کو تکلیف پہنچائی تو تمہیں بڑا قریبی عذاب آ جائے گا
اب یہ واقعہ مفصل تفصیل کے ساتھ آپ پیچھے سن چکے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 73 سے آگے تک، تو اس کو دوبارہ تفصیل کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تم اگر اس کو برائی تکلیف دو گے تو بڑا قریبی تمہیں عذاب آ جائے گا۔ تو ان ظالموں نے کیا کیا، بجائے اللہ کے اس معجزے کے حفاظت کرنے کے اور صالح علیہ السلام پر ایمان لانے کے، فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، اس کی چھونا ہی نہیں تھا برائی سے تکلیف سے، ان ظالموں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ اب یہاں ناقۃ اللہ جتنی بھی اونٹنیاں ساری اللہ کی اونٹنیاں ہیں نا، لیکن یہاں پر اونٹنی کو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کی طرف اس کی اضافت اور نسبت کر کے اونٹنی کی عظمت کو بیان کیا۔ تو یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، سورہ شعراء کے اندر آتا ہے کہ ان الماء قسمۃ بینہم، پانی تمہارے درمیان تقسیم ہے، ایک دن اونٹنی پیے گی، ایک دن عام قوم کے لوگ پیئیں گے۔ کل شرب محتضر، جو جس کی باری ہوگی اپنی جگہ باری پہ حاضر ہو جائے۔ اونٹنی والے دن قوم نے نہیں پینا، قوم والے دن اونٹنی نہیں جاتی۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے وہ معجزاتی اونٹنی کوئی معمولی اونٹنی نہیں تھی، بڑی عظیم اونٹنی تھی۔ ظاہر ہے ایک دن کنویں سے پانی پی لیتی، ایک دن قوم اپنا پانی بھرتی۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے ان باتوں کا کہ چٹان سے پھٹی اونٹنی نکلی، معروف بات ہے، پھر اونٹنی کا بچہ چڑھا چٹان کے اندر غائب ہوا، تو یہ روایات اسرائیلی روایات ہیں، کوئی مستند ذریعہ نہیں ہے حدیث پاک سے ہمیں یہ بات معلوم ہو۔ پر اللہ نے اونٹنی ایک دے دی معجزاتی طور پر، وہ معجزہ تھا، خرق عادت سے ہٹ کے تھی، عام اونٹنی کی طرح نہیں تھی، تو ان کو اس کو تکلیف نہیں پہنچانا تھی، تو انہوں نے تو اس کی ٹانگیں ہی کاٹ دی۔ تو فرمایا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اپنے گھروں میں خوب فائدہ لو، فائدہ اٹھاؤ 3 دن تک۔ 3 دن کی اب تمہیں مہلت کیا ہے، بس تمہارا 3 دن کا ٹائم ہے، 3 دن خوب مزے اڑا لو، کھاؤ پیو جو مرضی کرو۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے 3 دن کے بعد عذاب کا کہ جھوٹا نہیں ہے، یہ اس میں جھوٹ نہیں بولا گیا۔ اب قوم خود مطالبے کری، لاؤ کہاں جاؤ، اگر عذاب ہے تو لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا صالحا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا صالح علیہ السلام کو ہم نے نجات دے دی۔ صالح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ان کو بھی ہم نے نجات دی۔ نجات کیسے دی؟ برحمت منا، اپنی رحمت سے۔ اب ظاہر ہے مجموعی طور پر عذاب آ رہا ہے، صالح علیہ السلام کا بچ جانا اور قوم میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کا بچ جانا، یہ اللہ کی قدرت کاملہ اور اللہ کی رحمت ہی ہے، ورنہ کون بچ سکتا ہے؟ تو فرمایا ہماری رحمت کے ساتھ، اور اس دن کی رسوائی سے بھی ہم نے ان کو بچا لیا، قیامت کی رسوائی سے بھی، اور جو اس دن کی رسوائی ہے جب اللہ کا حکم عذاب آ گیا، اس دن سے اللہ نے صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ اور تیرا رب بڑا ہی قوی اور غالب ہے۔ پھر جو لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کو کیسے عذاب ہے؟ الصیحۃ، چیخ نے آ کے پکڑ لیا، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، ایک زوردار چیخ ہوئی جس سے اپنے گھروں میں سارے اوندے پڑے ہوئے۔ کیسے پڑے ہوئے؟ کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ کوئی آباد ہوا ہی نہیں، کوئی رہا ہی نہیں، کل تک گویا کہ یہ اس دنیا میں تھے ہی نہیں، ایسے اللہ نے نیست و نبود کر دیے، گویا کہ وہ زمین پہ آئے ہی نہیں، ملیا میٹ ہو گیا ان کا۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، خبردار قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، خبردار ہلاکت ہے سمود کے لیے۔ کون سمود؟ صالح علیہ السلام کی قوم سمود۔ تو یہ واقعہ پیچھے سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے یہاں پہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔